جب سلطان کا جلوہ نوار کا عالم کیا ہوا، ہر کوئی فدا دن دیکھے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر، عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مقدار کا عالم کیا ہوگا۔ محترم واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، عزت مآب خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے آج محرم الحرام کی یہ تیسری شب، جس میں آپ اور ہم ذکر شہداء کرب و بلا کی محفل میں بیٹھنے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ آج کی اس مقدس عقیدہ نشست اور بزم میں تھوڑی دیر کے لیے مجھے دیے گئے وقت کے مطابق میں کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی آج ہم اور آپ سب مل کر سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ پاک میں تھوڑی دیر کے لیے خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کریں۔ اس سے پہلے عقیدت اور محبت کے ساتھ ہم سب مل کر آواز بلند درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و صفینا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک و مقدس ذات، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبیوں کے بعد سب سے افضل کوئی ذات ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کی مقدس جماعت کے بعد میں سب سے افضل کوئی ذات ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وقت کی قلت ہے، مجھے تو صرف ان کی بارگاہ میں تھوڑی دیر کے لیے خراج پیش کرنی ہے۔ خراج عقیدت اور محبت کو ہم سب کی طرف سے پیش کرنے کی ہم سب سعادتیں حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدنا صدیق اکبر کی سچی محبت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شان اور مقام سیدنا صدیق اکبر کو عطا فرمایا ہے، یہ شان، ایسا مقام اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ ہر بندہ اپنے دوست پر ناز کرتا ہے، اپنے بیسٹ فرینڈ پر اسے بڑا ناز ہوتا ہے کہ یار میرا دوست کیسا ہے، میرا یار کیسا ہے۔ آپ سیدنا صدیق اکبر کی تاریخ کو پڑھیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے
کلمہ پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات سے بے پناہ محبت کی ہے، لیکن آپ کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ میں اچھا سلوک اور بہت اچھی دوستی آپ کی تھی۔ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بہت قریب اگر کوئی ذات اس دنیا میں رہی ہے تو دوستوں اور بزرگوں، اس زمین کے اوپر اور آسمان کی چھت کے نیچے صحابہ کی جماعت میں اور پورے انسانوں میں اگر کوئی ذات امت مصطفیٰ میں سب سے قریب کوئی مصطفیٰ کے رہی ہے، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاک ذات سے بے پناہ محبت کی ہے۔ آپ سخاوت کے میدان میں سیدنا صدیق اکبر کو اول پائیں گے، آپ میدان جنگ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اول پائیں گے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ پاک ذات ہے جو آپ بھی صحابی ہیں، آپ کے والد محترم بھی صحابی ہیں، آپ کے بیٹے بھی صحابی ہیں اور آپ کے پوتے بھی صحابی ہیں۔ کتنی بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ آپ تو صحابی ہیں لیکن آپ کے والد محترم بھی صحابی ہیں، آپ کے بیٹے بھی صحابی ہیں۔ ہم محبت کی بات کرتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوستی کی بات چھڑ گئی۔ صرف ایک بات عرض کر کے گفتگو کو آگے بڑھانا چاہوں گا۔ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ کی دھرتی پر اعلان نبوت فرمایا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 40 سالہ زندگی مکہ کی دھرتی پر گزاری۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کو صحابہ مکہ کے لوگوں نے اور مکہ کے رہنے والوں نے حضور کو کبھی امین کہا تو کبھی صادق کہہ کر کے فرمایا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امین بھی انہوں نے کہا اور صادق بھی مکہ کے لوگوں نے کہا، لیکن جب اعلان نبوت ہو چکا ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود نہیں ہیں، آپ ملک شام تجارت کی غرض سے گئے ہوئے ہیں۔ میں اشارہ یہ کرنا چاہتا ہوں، دوست کس کو کہتے ہیں، کیسے دوست ہیں؟ سب سے پہلے تو ہمیں اس بات پر ناز کرنا چاہیے کہ آج ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں جن سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی محبت کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاک ذات سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے پناہ محبت فرماتے ہیں۔ آپ تجارت کے لیے تشریف لے گئے، رات کو سوئے ہیں، خواب دیکھتے ہیں کہ آسمان سے نور نازل ہوا، آسمان سے نور آیا، میری گود میں سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کتنے گہرے دوست اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیسے محبت فرماتے ہیں۔ آپ اندازہ تو لگائیں، آج ہمیں اور آپ کو اگر کسی اچھے سیٹھ کے بیٹے سے دوستی ہو جائے یا کسی سیٹھی سے دوستی ہو جائے تو ہم ناز کرتے ہیں کہ یار تجھے پتا ہے میرا فرینڈ کون ہے، میرا دوست کون ہے، فلاں میرا دوست ہے۔ لیکن قربان جائے عظمت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک پر آپ کے کوئی دوست ہے یا آپ کو کسی نے دوست بنایا ہے تو وہ رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاک ذات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، سرکار سیدنا صدیق اکبر ملک شام میں ہے، آپ نے خواب دیکھا، صبح اٹھے کسی سے خواب کی تعبیر پوچھی، اس نے چہرہ دیکھا، خواب کو سنا لیکن چہرہ دیکھ کر کے کہا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام عبداللہ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا ہوں، اندازہ تو لگائیں دوست کون ہے۔ آج کل ہمیں اور آپ کو اگر کسی اچھے بندے سے دوستی ہو جائے تو ہم ناز کرتے ہیں، لیکن سیدنا صدیق اکبر کی دوستی کے چرچے، آپ کی محبت کے چرچے، آپ کے اور رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دوستی کے چرچے صرف مکہ کی دھرتی پر بھی نہیں تھے بلکہ ملک شام میں بھی آپ کی دوستی کے چرچے ہو رہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر کے چہرے کو دیکھ کر کے اس نائب نے کہا، خواب دیکھنے خواب کی تعبیر بتانے والے نے کہا کہ ارے بندہ تو اپنی قسمت پر ناز کر، اے سیدنا ابو بکر صدیق تو اپنے مقدر پر ناز کر کہ آج تیرے دوست نے مکہ کی دھرتی پر نبوت کا اعلان کر دیا
دیا ہے اور وہ تیرے دوست بنیں گے اور وہ نور تیرے پاس رہے گا۔ میں بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے نبی کو سب سے قریب اگر کسی نے دیکھا ہے، سب سے نزدیک اگر کسی نے دیکھا ہے، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے۔ آپ ملک شام سے جب مکہ معظمہ تشریف لائے، مشرکین مکہ نے آگے بڑھ کر کے کہا کہ اے ابو بکر، جس سے تو دوستی کرتا ہے، جسے تو محمد بن عبداللہ سے تو محبت کرتا ہے، آج تجھے پتا ہے اس نے کیا کیا؟ کیا کیا؟ کہا کہ اس نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نبی ہوں، اللہ کا آخری پیغمبر ہوں، اللہ کا آخری نبی ہوں۔ اللہ اکبر۔ ابھی تک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات مصطفیٰ سے نہیں ہوتی ہے، دوست سے کرتے ہیں۔ جو اگر کسی دوست کی بات کو سن لے، اس کے کام کو سن لے، تو اس وقت بھی تصدیق کر لے، کیونکہ دوست پر یقین ہونا چاہیے، دوست ایسا ہونا چاہیے۔ اور سیدنا صدیق اکبر سے جس نے کہا تھا وہ کسی اور کے بارے میں نہیں، وہ مصطفیٰ کے بارے میں کہا تھا، جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر کے تشریف لائے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج جو تم بات کر رہے ہو میں ان سے ملتا ہوں اور پھر بتاتا ہوں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سیدنا صدیق اکبر تشریف لاتے ہیں۔ میرے آقا نے سیدنا صدیق اکبر کو دیکھا اور مصطفیٰ کو ابو بکر نے دیکھا۔ جب آنکھیں ملی تو میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی محمد بن عبداللہ، میں نے سنا ہے کہ آپ نے نبوت کا اعلان کر دیا، کیا یہ سچ ہے؟ آقا کی بارگاہ میں سوال کیا۔ میرے مصطفیٰ نے مسکرا کے فرمایا، ابو بکر ہاں، میں نے اعلان نبوت کر لیا۔ آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اگر اعلان نبوت کر لیا ہے تو کچھ بتا دیجئے۔ میرے مصطفیٰ نے صرف اشارہ فرمایا، کیا ابو بکر رائب نے جو بتایا، رائب نے جو بات کہی تھی، صبح جو رات کو خواب دیکھا اور صبح رائب نے بتایا، کیا وہ تیرے لیے کافی نہیں ہے؟ سیدنا صدیق اکبر عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے پیغمبر، اے اللہ کے آخری نبی، مجھے کلمہ پڑھائیے اور اسلام میں داخل کر دیجئے۔ عرض یہ کر رہا تھا، سب سے پہلے اسلام میں داخل ہونے والی ذات اور سب سے پہلے صحابی بننے والی کی ذات اگر کوئی ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات پاک ہے۔ سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا۔ مردوں میں، عاقل اور بالغ میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی ذات سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا، یہ فقط ایک ہی واحد ذات ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو خود بھی صحابی ہے، آپ کے والد بھی صحابی ہیں، آپ کے بیٹے بھی صحابی ہیں اور آپ کے پوتے بھی صحابی ہیں۔ اتنی بڑی سعادت مندی کی سعادت مندی اگر کسی کو ملی ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کو ملی ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ سب سے پہلے، میں نے نہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل اگر کوئی ذات ہے تو سیدنا صدیق اکبر، نبیوں کے بعد میں بڑا مقام رکھنے والی ذات کا نام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک ذات ہے۔ صرف آخری بات بتا کر کے گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا، کیونکہ وقت مجھے اجازت نہیں دیتا اور ٹائم بھی کافی ہونے جا رہا ہے، کیونکہ میرے بعد آپ لوگوں کو ایک بہترین خطاب سننا ہے اور شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سماعت کرنی ہے۔ آج کے دور میں ہر ایک بندہ چاہتا ہے میرے نبی سے محبت ہو جائے، میری نبی سے محبت ہو جائے، آقا سے پیار ہو جائے۔ کیا پیار تھا سیدنا صدیق اکبر کا! آج ہم جان سے بھی محبت کرتے ہیں، اولاد سے بھی پیار کرتے ہیں، دولت سے بھی محبت کرتے ہیں، لیکن واہرے قربان جائیں سیدنا صدیق اکبر کی ذات پاک پر کہ نبی نے جب بھی مانگا تو جان بھی حاضر کر دی، مال بھی حاضر کر دیا، اولاد بھی حاضر کر دی۔ آپ دیکھیں، تاریخ پڑھیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک ذات سب سے پہلے نمبر نظر آئے گی، چاہے سخاوت کے میدان میں ہو، چاہے جنگ کے میدان میں ہو اور چاہے اولاد کو قربان کرنے کے میدان میں ہو، سیدنا صدیق اکبر پہلے نظر آئیں گے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ باپ
بیٹے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت عبدالرحمن ایمان نہیں لائے تھے, ابھی کلمہ نہیں پڑا تھا. آپ کے بیٹے ہیں, آپ بیٹے سے پیار بھی کرتے ہیں, محبت بھی کرتے ہیں, اور آج ہم بھی اپنی اولاد سے پیار کرتے ہیں, اولاد سے محبت کرتے ہیں, لیکن ہماری نگاہوں کے سامنے نبی کی سنتوں کو, ہماری نگاہوں کے سامنے نبی کی سنتوں کو ہمارا بیٹا چھوڑ رہا ہے, لیکن ہم خاموش بیٹھے ہیں. نماز کی پابندی نہیں ہے, ہم چپ بیٹھے ہیں. مسجد کی راہ کا مسافر نہیں بنتا, ہم خاموش بیٹھے ہیں. لیکن وہ بھی محبت کرنے والی ذات تھی, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آپ کی بارگاہ میں آپ کے بیٹے نے کہا, ابا فلاں جنگ میں کئی مرتبہ آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے, لیکن باپ کی محبت کی وجہ سے, باپ کے پیار کی وجہ سے, باپ کی محبت کی وجہ سے میں نے آپ کو چھوڑ دیا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلٹ کر کے جواب دیتے ہیں, بیٹا تو نے تو باپ کی محبت کی وجہ سے, باپ کی پیار کی وجہ سے مجھے چھوڑ دیا, لیکن اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا, تو میری تلوار کی زد میں آ جاتا, تو میں تجھے نہیں چھوڑتا. کہا, باپ میں آپ کا بیٹا ہوں, باپ ہیں آپ میرے باپ ہیں, میں آپ سے محبت کرتا ہوں, کیا آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا محبت تو کرتا تھا, لیکن جو نبی کا نہیں وہ میرا نہیں, جو نبی سے محبت نہیں کرتا میں اس سے محبت نہیں کرتا. یہ محبت ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاک ذات سے, کہ اگر اولاد مانگو تو حاضر, مال مانگو تو حاضر, جان مانگو تو حاضر. کیا بیان کر سکتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک ذات کی شان کے بارے میں؟ حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ صحابہ کے مقدس پاکیزہ مجمع میں ارشاد فرمایا تھا کہ ابو بکر ایک دن ایسا آئے گا, ایک رات ایسی آئے گی کہ ہمیں مکہ چھوڑ کر کے مدینہ جانا ہے, ہمیں ہجرت کرنا ہے, ہمیں سفر کرنا ہے. اللہ اکبر. آج اگر مرید, اگر پیر سے بے پناہ محبت کرنے والا مرید ہو, لیکن اگر اسے کہا جائے کہ کل صبح ہمیں سفر کرنا ہے, تو بس وہ پیر تو آرام, مرید تو آرام کے ساتھ, چین کے ساتھ سو جائے گا. کہ اگر پیر کو غرض ہو تو وہ صبح فون کر دے گا یا بلا لے گا, ورنہ کوئی بات نہیں. لیکن وہ ابو بکر کی محبت تھی. میرے نبی نے فرمایا اس دن سے لے کر کے ہجرت کی رات تک سیدنا صدیق اکبر ہمیشہ دن میں بھی اور رات میں بھی اسی تاک میں رہا کرتے تھے, کب مصطفیٰ کا بلاوا ہے, کب میں سفر کروں. کیسا سفر تھا, کون اپنے وطن کو چھوڑ سکتا ہے؟ جب ہجرت کی رات آئی, میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر کے گھر پر تشریف لے گئے. قربان جائے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک ذات پر. آج ہم مجلس سجاتے ہیں تو ہمارا عقیدہ کہتا ہے کہ سنا ہے آقا آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. آج سیدنا صدیق اکبر کے دروازے پر میرے مصطفیٰ چل کر کے آئے ہیں. رات کا وقت ہے, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سیدنا صدیق اکبر چین کے ساتھ سو جاتے, لیکن جیسے ہی دروازے پر دستک دی, آواز آئی کون؟ میرے آقا نے فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اندر سے آواز آتی ہے, یا رسول اللہ کیا ہجرت کرنے کا وقت آ گیا؟ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر ہاں, ہجرت کرنے کا وقت آ گیا ہے, مکہ چھوڑنا ہے, مدینے کا سفر کرنا ہے. اللہ اکبر. آج غار سور پر چڑھنے والے, غار سور کا دیدار کرنے والے سب سے پہلے اس پہاڑ کو دیکھتے ہیں تو پسینہ چھوٹ جاتا ہے, لیکن قربان جائے سیدنا صدیق اکبر کی بہادری پر, قربان جائے سیدنا صدیق اکبر کی طاقت پر, قربان جائے محبت رسول پر. سیدنا صدیق اکبر محبت کیسے فرماتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی رات سفر دیکھ لیا. سفر کرتے کرتے جب غار سور کے قریب تشریف لے گئے, اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, یا رسول اللہ اب اس پہاڑ پر چلنا ہے, اس پہاڑ پر چلنا ہے. آج جوان پہاڑ پر چلتے ہیں, پہلے تو دیکھتے ہیں تو ان کو پسینہ چھوٹ جاتا ہے. آج آسانیاں ہو گئی ہے, راستے بن گئے ہیں, قدم قدم پر پانی موجود ہے, قدم قدم پر دوستوں ہر چیز ہمیں مل جائے گی. لیکن میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں, 1450 سال پہلے کی بات, جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت فرمائی. ہجرت کی رات جب غار سور کے قریب سیدنا
صدیق اکبر جاتے ہیں، میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھ جاتا ہوں، آپ میرے کاندھوں پر بیٹھ جائیں اور میں آپ کو اٹھا کر کے اس غار سور پر چڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نہیں فرمایا اے ابو بکر تو نبوت والا بوجھ نہیں اٹھا پائے گا۔ جب ابو بکر بیٹھ گئے، میرے آقا سوال ہوئے ہیں یعنی آپ کے کاندھوں پر بیٹھے کیسا منظر ہوگا؟ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے پھر دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ یقیناً جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھوں پر تشریف رکھی ہوگی تو میرے آقا کے مقدس پاکیزہ طلبے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کے قریب آئے ہوں گے، اور جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، سیدنا صدیق اکبر دھیرے دھیرے اٹھ گئے، اٹھتے آپ سفر طے کر رہے ہیں، غار سور پر چلنا ہے۔ غار سور پر چلنا آسان بات نہیں ہے، جملے کہہ دینا، بات کر دینا، بتا دینا آسان ہے، لیکن جو لوگ گئے ہیں اکثر تو ایسے آپ کو ملیں گے جنہوں نے چڑھنے کی کوشش بھی نہیں کی ہوگی، کیونکہ دیکھ کر کے ڈر گئے ہوں گے، لیکن ابو بکر اس پہاڑ پر چڑھے ہیں، مصطفیٰ کو کاندھوں پر بٹھا کر کے چڑھے ہیں۔ پھر آگے کیا ہوا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوتے ہیں، کبھی سیدنا صدیق اکبر دائیں پیر کو چومتے ہیں، مصطفیٰ کے بائیں تلووں کو بوسہ دیتے ہیں۔ میرے آقا نے جب ابو بکر کو اس طرح ہوتے ہوئے دیکھا تو ابو بکر کی بارگاہ میں ارشاد فرمایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو؟ ابو بکر کا جملہ سنیں، گفتگو ختم کر رہا ہوں، اپنی قسمت پر ناز کرو کہ آج ہم نبی کے در والوں کو بھی مانتے ہیں اور نبی کے گھر والوں کو بھی مانتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخیاں کرنے کی کوشش کی۔ نادانوں سنبھل جاؤ، اپنی آخرت کو برباد مت کرو۔ سیدنا صدیق اکبر کی ذات پاک وہ ہے، عرض کرتے ہیں آقا آپ کی معراج لامکہ پر ہوئی، آپ لامکہ پر گئے، آپ معراج کر کے آئے اور ابو بکر آپ کے تلووں کو چوم کر کے اپنی زندگی کی معراج کر رہا ہے۔ پھر ابو بکر کی برابری کی بات کرتے ہو، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جانثار کی بات کرتے ہو جنہوں نے اپنا سب کچھ مصطفیٰ کے قدموں پر قربان کر دیا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو نہ تو تم بیان کر سکتے ہو اور نہ ہی بیان کی جائے گی۔ میرے آقا کے صدقے میں ابو بکر کو وہ مقام ملا ہے، کون بیان کر سکتا ہے؟ آج اس پوری دنیا میں، پوری کائنات میں سب سے افضل زمین اگر کوئی ہے وہ مدینے کی ہے۔ ہر ایک بندہ مدینے میں مرنے کی دعائیں کرتا ہے، چاہے وہ مالیہ کی ان گلیوں میں گزرنے والا ہو، لیکن اس کی تمنا ہے کہ مدینے میں موت آئے۔ کیوں؟ کہ وہاں مصطفیٰ کے قدم لگے ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کی برابری کرنے کا سپنا دیکھ رہے ہو۔ جن لوگوں کو استنجا کرنے کا طریقہ نہیں آتا وہ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لے کر کے اپنی دکانیں چمکانے لگے۔ یاد رکھو سیدنا صدیق اکبر آج بھی اس مقدس جگہ پر آرام کر رہے ہیں جو جگہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے، عرش اعظم سے بھی افضل ہے، اور جہاں 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں۔ کیا اس چیز کی بات کریں؟ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا نبیوں کے بعد سب سے افضل کوئی ذات ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ بہت سارے ایسے واقعات، سخاوت کے میدان میں آپ سیدنا صدیق اکبر کو دیکھیں، جنگ کے میدان میں ابو بکر کو دیکھیں، میرے مصطفیٰ پر سب کچھ قربان کر دیا۔ اور یہ جو ہم اور آپ آج کہہ رہے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے بول رہے ہیں نا، یہ عقیدہ بھی ہمیں ابو بکر نے دیا ہے۔ روح نکلنے کا وقت قریب آیا، اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب آیا، تب عرض کیا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں
سیدنا صدیق اکبر نے صحابہ سے، عمر و علی عثمان سے ارشاد فرمایا کہ تم میرے جنازے کو تیار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس پاکیزہ روضہ انور کے قریب رکھ لینا، اگر دروازہ خود بخود کھل جائے تو مجھے حضور کے پاس میں، حضور کے پڑوس میں مجھے دفن کر دینا۔ یہ عقیدہ کس نے دیا ہے؟ پڑھیں تو صحیح تاریخ، جب جنازہ رکھا گیا تھا نا، دروازہ خود بخود کھلا تھا۔ دوستو، جملے نہیں ہیں جو میں اس طرح کی بات کر کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں، وقت کی قلت ہے اور ٹائم کی پابندی نے میرے پیروں میں بیڑیاں لگا کر کے رکھی ہے۔ بس اتنا عرض کروں گا میرے دوستو، نبی کے گھر والوں سے بھی محبت کریں اور نبی کے در والوں سے بھی محبت کریں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کیا تھی، آپ نے کس طرح مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا، آپ نے مصطفیٰ کے ساتھ رہ کر کے کس طرح محبت کا ثبوت دیا، انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے خطیب آپ لوگوں کو ضرور بتائیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب قدیر مجھے اور آپ کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی محبت عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی لغزش خطا غلطی ہو گئی، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، میں بھی پڑھتا ہوں، آپ سارا مجمع مل کر کے پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ بیان ہو کس زبان سے مرتبہ سے دیکھے اکبر کا، بیان ہو کس زبان سے مرتبہ سے دیکھے اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا سے
کا بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا گدا صدیق اکبر خدا سے فضل پاتا ہے گدا صدیق اکبر خدا سے فضل پاتا ہے خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا نبی کا خدا کا مذہب صدیق اکبر نبی کا خدا کا مذہب صدیق اکبر نبی صدیق اکبر کا خدا صدیق اکبر کا بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہوئے علی جب داخل ہوئے علی جب داخل بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا لٹایا ہند میں دھرنی بارش محبت میں لٹایا ہند میں دھرنی بارش محبت میں کہ لٹ لٹ حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا کہ لٹ لٹ حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا نبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لأحد عنده من نعمة تجزى
إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله، صلاة وسلام عليك يا حبيب الله. بندہ پروردگار محمد احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہر باغ خصال محمد است، اسلام ما اطاعت خلفۂ راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا. پاس سجدے بھی تھے روزے بھی حج اور زکوٰۃ بھی، پاس سجدے بھی تھے روزے بھی حج اور زکوٰۃ بھی، حشر میں کام نہ آیا کوئی رحمت کے سوا. اور شامیانہ کوئی نہیں خورشید قیامت کے لیے، شامیانہ کوئی نہیں خورشید قیامت کے لیے، ایک کالی کملی کے سوا اور چادر عطرت کے سوا. اور مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید، مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید، وہ ہر فضیلت کے جامع ہیں نبوت کے سوا، وہ ہر فضیلت کے جامع ہیں نبوت کے سوا. بلند آواز سے بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و صحابہ وبارک وسلم. سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کما تحب ترضى بان تصلی علیہ. لائق ست تعظیم و تکریم علماء کرام، محترم سامعین کرام، عزت مآب خواتین اسلام، الحمدللہ آج ہم اور آپ سب مل کر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین یار غار مصطفیٰ یار مزار مصطفیٰ سیدنا و مولانا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے. اللہ تعالی ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مجھ سے پیشتر مولانا صاحب نے بہت ہی بہترین انداز میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کے حوالے سے باتیں عرض کی. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اسی ضمن میں چند گزارشات، چند ضروری باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے کی میں سعادت اور برکت حاصل کر رہا ہوں. اللہ تعالی میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے. انسان کی زندگی کے بہت ہی اہم 3 دور ہوتے ہیں. ایک اس کا بچپن ہے، پھر اس کی جوانی ہے، پھر اس کا بڑھاپا ہے. انسان کی زندگی کے یہ 3 دور، بچپن، جوانی اور بڑھاپا، یہ قابل غور ہے. کوئی انسان بچپن میں بھی گمنام ہوتا ہے، جوانی میں بھی گمنام ہوتا ہے، جاتے جاتے کہیں بڑھاپے میں اپنا نام کماتا ہے. اور کوئی انسان بڑھاپے سے پہلے جب جوانی کی منزل کو پہنچتا ہے تو وہ شہرت حاصل کر لیتا ہے. یہ بہت کم ہوتا ہے کہ انسان زندگی کے 3 دور میں مشہور رہا ہو، کہ اس کا بچپن بھی مشہور ہو، اس کی جوانی بھی مشہور ہو، اور اس کا بڑھاپا بھی مشہور ہو.
اس نے جیسے ہی لڑکپن کی آنکھیں کھولی، دنیا کے سامنے آیا تو اس کی شہرت ہو گئی، دنیا کے لوگ اسے پہچاننے لگ گئے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ زندگی کے 3 دور میں وہ مشہور ہو اور اسے شہرت ملی ہو، پبلک اسے جانتی بھی ہو۔ اگر ہوں گے بھی تو صرف گنے چنے لوگ ہوں گے کہ جو زندگی کے 3 دور میں ہمیشہ مشہور رہے۔ اور اگر دیکھیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک اور آپ کی زندگی کو، تو الحمدللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا بچپن بھی لاجواب ہے، آپ کی جوانی بھی لاجواب ہے، اور آپ کا بوڑھاپا بھی لاجواب ہے۔ یعنی بچپن میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہرت عطا فرمائی، جوانی میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہرت عطا فرمائی، اور بوڑھاپے کی منزل میں جب آئے تب بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہرت عطا فرمائی۔ یعنی زندگی کے جو 3 مشہور دور ہوتے ہیں، بچپن، جوانی اور بڑھاپا، ان 3 دور میں سیدنا صدیق اکبر ہمیشہ نمایاں طور پہ نظر آئے۔ بچپن بھی آپ کا لاجواب ہے الحمدللہ، اور آپ کی جوانی بھی بے مثال ہے۔ اور پھر یہ کیا کہیں گے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب میرے آقا تاجدار مدینہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، آپ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور میرے آقا کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا، تو سیدنا صدیق اکبر کی عظمت اور شہرت میں مزید 4 چاند لگ گئے۔ ویسے آپ کوئی معمولی انسان تو تھے نہیں، بلکہ آپ مکہ المکرمہ میں ایک بہت بڑے عہدے پر فائز ہیں، جج کی حیثیت ہے آپ کی، بڑے بڑے فیصلے جو زمانے کے عمرہ گزرا جسے نہ کر سکے وہ سیدنا صدیق اکبر کیا کرتے تھے۔ اتنی بڑی شہرت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی کلمہ پڑھنے سے پہلے، اور جب کلمہ پڑھ کے میرے آقا کے دامن میں پناہ پوش ہوئے، رسول اللہ کی غلامی اختیار کر لی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں 4 چاند لگا دیے۔ اور پھر الحمدللہ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک سے ملی ہوئی برکتیں سیدنا صدیق اکبر آج 14 صدیاں بیت حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف سے خریدا، اور خرید کے میرے آقا کے قدموں میں انہیں آزاد کیا۔ حضرت بلال حضرت ابو بکر کے خریدنے سے پہلے ایک کافر کے یہاں غلام تھے، لیکن پھر آپ نے دیکھا، اس لیے کہ اسلام کا کلمہ جب شروع میں میرے آقا نے اعلان کیا تو حکم یہ تھا کہ جو اسلام کے ماننے والے ہیں وہ اگر چاہیں تو اس کلمے کو آہستہ پڑھیں، اس کلمے کو بلند آواز سے نہ پڑھیں، بلکہ اس کلمے کو چھپانے کا بھی حکم تھا۔ پھر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اسی دوران میں حضرت بلال حبشی نے بھی کلمہ پڑھ لیا، اور جب کلمہ پڑھ لیا میرے آقا کا دیدار کر لیا، اس نے مصطفیٰ نگاہوں میں آیا تو وظیفہ یہ بن گیا، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی۔ حبشے کے کالے رنگ کے بلال نے جب رخ والدعا کا دیدار کیا تو اب بے چین ہو گیا۔ بظاہر جسم تو قید تھا کافر کے پاس، لیکن دل قیدی بن چکا تھا مدینے والے کا، دل اسیر بن گیا تھا رسول اللہ کی زلفوں کا، بار بار وہ اسے تکلیف دیتا تھا۔ لیکن تاریخ بڑی شاہد عدل ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ کاٹتا تھا یا آپ کو مارتا تھا تو زور زور سے اللہ اکبر کی صدائیں لگاتے تھے۔ بڑی مشہور بات ہے، آپ کے ذہن میں ہوگی، ایک دن کا واقعہ کہ سیدنا صدیق اکبر اسی گلی سے گزر رہے تھے جہاں سیدنا بلال حبشی کو اس کا مالک سزا دے رہا تھا، اور اس طریقے سے سزا دے رہا تھا کہ بلال حبشی کی گردن میں رسی ڈال کے اوباش لڑکوں کو دیتا تھا کہ اسے مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جائے، اور پھر حضرت بلال
بلال کے ساتھ یہ بھی سلوک کیا جاتا تھا کہ آپ کو مکے کی گرم ریت پہ سلا دیا جاتا تھا اور ایک وزنی پتھر اٹھا کے حضرت بلال کے سینے پہ رکھ دیا جاتا تھا. ہوتا کیا تھا کہ حضرت بلال کے جسم کے نیچے کوئلے، سینے پہ پتھر، اوپر کانٹوں والی چھڑی سے پیٹنا تاریخ بڑی المناک اور دردناک ہے. سیرت کے باقا یہ پہلو بڑا عجیب ہے کہ آج ہم حضرت بلال کا نام اتنا ادب سے کیوں لیتے ہیں؟ آخر سبب کیا ہے؟ تو یارو سبب یہ تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت کی محبت میں جس بلال نے اتنی ساری تکلیفیں برداشت کی، صحبتیں برداشت کی، جس کا نعرہ یہ تھا کہ کتنی تسکین ہے، وابستہ تیرے نام کے ساتھ نیند کانٹوں پر بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ. سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ رسالت عشق مصطفیٰ علماء سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. سبحان اللہ کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، اور نیند کانٹوں پر بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ. حالانکہ نیند کا معاملہ بڑا عجیب ہے یار. بستر پہ اگر سو رہے ہو اور اچانک کوئی جنتو اگر بستر پہ رینگنے لگے یا جسم پہ محسوس ہونے لگے تو آنکھ کھل جاتی ہے. بات کر رہے ہو تم کانٹوں پہ نیند کی، تو کانٹوں پہ نیند کیسے آتی ہے؟ تو کا سینے میں جب اس کے مصطفیٰ ہوتا ہے تو نیند کانٹوں پر بھی آ جاتی ہے. اور یہ سیدنا صدیق اکبر سے حضرت بلال نے مصافحہ کیا کہ بلال کیا ماجرا ہے؟ تو کا کلمہ پڑھا ہے مدینے والے کا اور اسے ستایا جا رہا تھا بار بار، لیکن میرے آقا کے غلام سیدنا صدیق اکبر نے حضرت بلال کو فرمایا کہ آپ اس کلمے کو ابھی آہستہ پڑھو، ایک وقت آئے گا کہ پوری دنیا میں یہ کلمہ گونجے گا، پوری دنیا میں یہ کلمہ پڑھا جائے گا، لیکن ابھی حکمت یہ ہے کہ اس کلمے کو آہستہ سے پڑھا جائے. ابھی حکم یہ ہے کہ اس کلمے کو بلند آواز سے نہ پڑھا جائے. حضرت بلال نے کہا ٹھیک ہے میں اس کو آہستہ سے پڑھوں گا. بات آئی گئی ہو گئی، حضرت صدیق تو چلے گئے، لیکن ہوا یہ حضرت بلال ایک دو دن کے بعد پھر وہی کیفیت جاری ہو گئی. حضرت صدیق اکبر کا پھر سے وہاں سے گزر ہوا. جب آپ کا گزر ہونے لگا آپ نے دیکھا پھر وہی حال ہے، بلال کو مارا جا رہا ہے، بلال کو پیٹا جا رہا ہے. حضرت بلال کو پھر میرے صدیق نے فرمایا بلال یہ کیا وجہ ہے کہ تجھے میں نے منع کیا تھا پھر بھی تو زور زور سے کیوں کلمہ پڑھ رہا ہے؟ تو حضرت بلال نے کہا تھا اے صدیق میں کوشش تو یہ کرتا ہوں کہ اس کلمے کو چھپا کے پڑھوں، لیکن جب میں کفر کو دندناتا دیکھتا ہوں تو میرا عشق گوارا نہیں کرتا کہ جو باطل اور کفر ہے وہ تو دندناتا پھرے اور جو حق ہے وہ چھپا رہے. میں تو کوشش کرتا ہوں کہ آہستہ پڑھو اور بے ساختہ میری زبان سے بلند آواز سے نکل جاتا ہے. یہ تھی سچائی حضرت بلال کی. حضرت صدیق نے حضرت بلال کے مالک سے بات کی، کہا یہ جو تمہارا غلام ہے اسے تم بیچنا چاہتے ہو؟ کہا بیچتا ہوں. اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہری اعتبار سے رنگ آپ کا کالا تھا اور آپ حبشہ کے رہنے والے تھے، تو اس حساب سے حضرت صدیق نے کہا میں یہ غلام خریدنا چاہتا ہوں. تو پھر ہوا کیا؟ امیہ بن خلف کہتا ہے میں اسے بیچتا ہوں، لیکن اسے تعجب ہو رہا تھا کہ اس کالے رنگ کے بلال کو خرید کیوں رہا ہے. حالانکہ ہوا یہ کہ حضرت بلال کو خریدنے کے لیے جو قیمت طے کی گئی کہ کتنا لوگے، حالانکہ وہ تو یہ چاہتا تھا تو ایک درہم میں خریدے تو بھی دے دوں گا، لیکن صدیق اکبر کا جب اصرار دیکھا تو میں کہا اسے 10 درہم میں، پھر کہا میں 100 درہم میں. حضرت صدیق اکبر نے فرمایا جتنا چاہے اتنا لے لے، لیکن آج بلال کو میں تجھ سے خرید کے لے کے جاؤں گا. تو لوگوں نے کہا ہے حضرت صدیق اکبر سے کہ تجھے کیا ہو گیا، اتنا بڑا تاجر ہے، اتنا بڑا زبردست تو منڈی چلاتا ہے، مارکیٹ میں تیرا نام ہے، لیکن تجھے آج اتنا بھی پتا نہیں چلتا ایک کالے کلوٹے غلام کی اتنی قیمت ادا کر رہا ہے. حضرت صدیق اکبر فرماتے لوگوں تم نے بلال کا رنگ دیکھا ہے اور میں نے بلال کا دل دیکھا ہے. میں رنگ دیکھ کے نہیں خرید رہا ہوں، میں دل دیکھ کے خرید رہا ہوں. جہاں تک رنگ کی بات ہے تو رنگ تو کالا ہے، لیکن دل کی بات ہے تو دل مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ ہے. کہا میں رنگ دیکھ کے خرید بھی نہیں رہا ہوں، میں تو دل دیکھ کے خرید رہا ہوں.
دل دیکھ کے خریدا اور لا کے حضور کے قدموں میں آزاد کر دیا۔ میرے آقا نے بھی فرمایا تھا اے صدیق میں نے تو یہ ارادہ کیا تھا کہ جب بلال کو خریدو تو کچھ رقم تم دینا اور کچھ میں دوں گا، آدھا آدھا کر لیں گے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے جواب دیا تھا، وہ قابل غور ہے۔ حضرت صدیق فرماتے یا رسول اللہ شریک اسے کیا جاتا جو خود کسی چیز کا مالک ہو۔ صدیق کی دولت بھی آپ کی ہے، صدیق کی اولاد بھی آپ کی ہے، اور صدیق کی جان میں جو جان ہے اس کے بھی مالک مصطفیٰ آپ ہو، اس لیے شریک کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سب کچھ آپ کا ہے۔ یہ جب بلال کو خریدا تو لوگوں نے تانا دیا کہ بلال کو کیوں خریدا گیا ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب بلال حبشی کو حضرت صدیق نے خریدا تو مارکیٹ میں باتیں ہونے لگی کہ حضرت ابو بکر نے بلال کو کیوں خریدا۔ ہو سکتا ہے بلال نے کوئی پہلے احسان کیا ہوگا تو اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے حضرت ابو بکر نے بلال کو خرید کے آزاد کیا ہے۔ یا حضرت ابو بکر کے خلاف مارکیٹ میں لوگ باتیں کرنے لگے کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن جب یہ باتیں ہونے لگی تو اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کی طرف سے جواب دیا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، کہ اس صدیق پر کسی کا احسان نہیں ہے، یہ تو اپنے رب کی رضا کے لیے کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان محبوب مصطفیٰ، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس بات کو ذہن میں رکھیں کیونکہ یہ 14ویں صدی سے اوپر کا وقت گزر چکا ہے، ہم فتنوں کے دور میں جی رہے ہیں، لیکن یاد رکھنا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے رسول کے اس عظیم صحابی کا نام ہے کہ اگر صدیق کے خلاف کوئی زبان کھولتا ہے یا کوئی پک پک کرتا ہے تو اسے جواب صدیق نہیں، اسے جواب خدا دیتا ہے۔ آج بھی اگر مارکیٹ میں کوئی ایسا ٹولہ موجود ہو جو صدیق اکبر کی عظمت پہ زبان کھولتا ہو اور آپ کی صحابیت کو مشکوک کرتا ہو تو اسے بھی جواب خدا کی رحمت دیتی ہے، اس لیے کہ نادان تجھے پتا نہیں تو کس صدیق کے بارے میں زبان کھولتا ہے۔ کہ صدیق میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے سے لے کے آج تک جو نبی کے پہلو میں لیتا ہے تو اس کے بارے میں بات کرتا ہے، تجھے سمجھ نہیں آتی ہے یہ تو مصطفیٰ کا وہ صحابی ہے کہ جس کی صحابیت خدا کے قرآن سے ثابت ہے۔ اور یہ جملہ میں نے عقیدت میں یا محبت میں نہیں کہا کہ صحابی تو سارے صحابی ہیں، وہ ہم کون ہوتے ہیں کہ یہ ادنا تھے کہ یہ اعلیٰ تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے سب سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے تو اب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، لیکن سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت قرآن مجید سے ثابت ہے۔ اگر صدیق کی صحابیت کا کوئی منکر ہے تو وہ اسلام سے بھی خارج ہو جائے گا۔ پتہ چلا کہ صدیق کے درجہ صحابیت پہ اگر کوئی زبان کھولتا ہے تو وہ اگر صدیق کی جنت کا منکر نہیں، وہ اپنی جنت کا منکر ہے۔ یا رسول اللہ، اور حقیقت حال سے آپ کو آگاہ کروں تو آپ تھوڑی دیر کے لیے بیدار ہو جائیے کہ سیدنا صدیق اکبر کی افضلیت کی بات جہاں ہے کہ آپ تمام انسانوں میں انبیاء مرسلین کے بعد افضل ہیں، یہ مسئلہ اپنی جگہ پہ ہے، بعد نے کا یہ مسئلہ سنی ہے، بعد نے کا یہ جمہور کا قول ہے، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کی جو افضلیت ہے وہ قطعی بھی ہے، وہ اجماع امت بھی ہے، پوری امت کا اس پہ اجماع ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں یہاں یہ بات کر رہا ہوں کہ سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت خدا کے قرآن سے ثابت ہے۔ اور بات یہ عرض کروں اور میں ایک حضرت صدیق کی عظمت کو سمجھانے کے لیے پہلے ایک مختصر سی بنیادی بات عرض کروں تو آپ کا ذہن بھی بن جائے اور آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ جائے حضرت صدیق اکبر کا مرتبہ کیا ہے۔ میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مٹی پہ قدم رکھا اس مٹی کی خدا نے قرآن میں قسم یاد فرمائی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد،
وہ مٹی کون سی تھی؟ وہ مٹی شہر مکہ کی تھی. اس میں خدا کا گھر کا نہیں، خدا کا گھر تو ہے لیکن یہاں اس مٹی کی خدا قسم اس لیے یاد کر رہا ہے کہ اس مٹی پہ میرا حبیب قدم رکھ کے گزر گیا ہے. یعنی مٹی، اور اس مٹی کو 3 طرح کی تقسیم کرتے ہیں علماء. ایک وہ مٹی جس مٹی پہ میرے نبی نے قدم رکھا اور قدم رکھ کے گزر گئے، اس مٹی کی خدا نے قسم بیان کی. دوسری مٹی وہ ہے جو گنبد خضرا کے نیچے میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم انور سے لگی ہوئی ہے. اس وقت جو مٹی میرے نبی کے جسم سے لگی ہوئی ہے، اس مٹی کے بارے میں امت کا اجماع یہ ہے کہ وہ مٹی خدا کے عرش سے بھی بہتر اور افضل ہے. 2 مٹی، ایک وہ مٹی جس پہ نبی نے قدم رکھا، دوسری وہ مٹی کہ جو نبی کے جسم سے آج لگی ہوئی ہے. دونوں مٹی کا مرتبہ یہ ہے کہ ایک مٹی کی خدا قرآن میں قسم یاد کر رہا ہے، اور دوسری مٹی وہ جو خدا کے حبیب سے لگی ہوئی ہے، وہ مٹی خدا کے عرش سے بھی افضل ہے. تیسری مٹی کون سی ہے؟ غور کیجئے گا. 2 مٹی یہ ہو گئی، یہ بھی عظمت والی ہے، لیکن تیسری مٹی وہ کہ جس مٹی سے میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء کا پیکر بشریت والا جسم جس مٹی سے بنایا گیا. تیسری وہ مٹی ہے کہ جس سے نبی کا لباس بشریت والا جسم، جسے پیکر بشریت کہا جائے، خدا نے وہ جسم بنایا. ایک وہ مٹی. 3 مٹی، ایک پہ قدم رکھا، دوسری جسم سے لگی وہ، تیسری وہ مٹی جس سے مصطفیٰ جان رحمت کا خمیر بشری بنایا گیا. 3 طرح کی مٹی. اب سنیے، عقیدہ جو دے رہا ہوں وہ یہ تھا کہ ایک وہ مٹی جس نے قدم رکھا، اس کا بھی جواب نہیں، توجہ رکھیے گا. دوسری وہ مٹی جو جسم انور سے لگی، اس کا بھی جواب نہیں. تیسری وہ مٹی جس مٹی سے پیغمبر اسلام کے پیکر بشریت کو خدا نے بنایا، اس مٹی کا عالم کیا ہوگا کہ جو جسم سے لگے وہ عرش سے بہتر ہو جائے. تو جس مٹی سے جسم خدا نے بنایا ہو، اس مٹی کا مقام کیا ہوگا؟ خود میرے نبی فرماتے ہیں، انا ابو بکر و عمر خلقنا من تربۃ واحدہ. حضور فرماتے ہیں، لوگوں گواہ ہو جاؤ کہ میں اور ابو بکر اور عمر ایک ہی مٹی سے بنائے گئے ہیں. شان مطلوب مصطفیٰ، شان محبوب مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. انا ابو بکر و عمر خلقنا من تربۃ واحدہ، کہ جس مٹی سے، اس لیے کہ یہ حقیقت حال ہے کہ جو مٹی میرے مصطفیٰ کے جسم بشریت کے لیے بنائی گئی اور جس سے میرے آقا کا بشریت والا جسم بنایا گیا، اور جو مٹی بچ گئی تھی، اس بچی ہوئی مٹی سے خدا نے صدیق کا جسم بنایا اور حضرت عمر کا جسم بنایا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ بریلی سے ریلیز کیا گیا تھا. یہ تو لوگوں کی کم فہمی تھی کہ جو کتاب زیادہ کیا پڑھی تو بات کرنے لگے. عظمت صدیق پہ، صدیق کی عظمت وہ ہے جو زبان مصطفیٰ سے نکلی ہے. رسول اللہ نے فرما دیا کہ میرے جسم کی مٹی اور میرے صدیق کے جسم کی مٹی ایک ہی تھی، اور اسی مٹی سے ہم دونوں بنائے گئے ہیں. یاد رکھیے گا، یہ عقیدہ اپنی جگہ پہ ہے کہ میرے نبی نور علی نور بھی ہیں اور میرے نبی خیر بشر بھی ہیں. اب بھائی مدد مت جانا کہ میں بات کیا کر رہا ہوں، میں حقیقت حال سے آگاہ کر رہا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے، ہر آدمی اس مٹی میں لوٹتا ہے کہ جہاں سے اس کا خمیر اٹھایا جاتا ہے. جس آدمی کی قبر جہاں بنتی ہے تو اسی مٹی سے اس کو اٹھایا جاتا ہے. اس لیے جب ہم اسے زمین کے حوالے کرتے ہیں تو قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ اسی مٹی سے تجھے بنایا گیا تھا، اب اسی مٹی میں لوٹا رہے ہیں اور دوسری بار اسی مٹی سے تجھے اٹھایا جائے گا. مجھے ایمانداری سے بتائیے گا کہ حضرت صدیق اکبر کہاں دفن ہے، مصطفیٰ کہاں دفن ہے، حضرت عمر کہاں دفن ہے؟ کہ جو مٹی کا خمیر تھا، پتا چلا جو خمیر میرے نبی کا تھا وہ خمیر صدیق کا بھی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صدیق اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور
حقیقت یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی جہاں دفن ہے وہ جنت البقیع ہے، حضرت مولا کائنات جہاں دفن ہے وہ نجف اشرف ہے، لیکن حضرت ابو بکر عمر جہاں دفن ہے وہ کہاں پہ ہے؟ آپ اور ہم جس فوٹو کو اپنے گھر میں گنبد خضرا بنا کے رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کا مزار ہے، تو یاد رکھنا جو تمہارے نبی کا مزار ہے وہی صدیق کا بھی مزار ہے، جو نبی کا مزار ہے وہ صدیق اکبر کا بھی مزار ہے۔ لوگ کہتے ہیں کھینچا تانی کر کے باہر کر دیا جائے، یاد رکھنا دو چیزیں غار ثور کے واقعے میں سامنے آئی، میں اس میں بھی روشنی ڈالتا ہوں، لیکن ایک وہ تھا جسے ہم کبوتری کہتے ہیں کہ جس نے جال رکھا تھا، انڈے دیے تھے، اور ایک وہ تھا جو اندر جا کے صفائی کر رہا تھا، اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ کبوتری غار سے باہر تھی جس نے انڈے دیے تھے، اور صدیق غار کے اندر تھے، دونوں کو اعزاز یہ ملا کہ آج بھی کبوتری گنبد خضرا کے باہر ہے اور صدیق گنبد خضرا کے اندر ہے۔ کبوتری آج بھی وہ نسل جس نے میرے آقا کا پہرا دیا تھا، اس نسل کو بقا مل گئی ہے، آج تک بھی وہ روز رسول کا طواف کرتے ہیں۔ پتا چلا یہ اعزاز اسے بھی مل گیا جس نے باہر کا پہرا دیا، وہ آج بھی باہر ہی ہے، اور جس نے اندر پہرا دیا وہ آج بھی مصطفیٰ جان رحمت کے پہلو میں لیٹا ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بات سمجھا، پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو جاتا ہے کہ وہ بھونکنے لگتے ہیں صدیق اکبر کی عظمت کے اوپر، بات کرنے لگتے ہیں، مناظرہ کرنے لگتے ہیں، اور خلافت راشدہ کو خلافت من مرضیہ کہتے ہیں۔ صدیق اکبر کی خلافت جسے ہم خلافت راشدہ کہیں، وہ اسے خلافت من مرضیہ یعنی من مرضی والی خلافت تھی۔ حالانکہ چلو ایسے لوگ آپ کے معاشرے میں نہیں ہوں گے، اور انشاءاللہ ہوں گے بھی نہیں، کیونکہ یہاں چھتر چھایا کسی نقش بندی کی ہے، الحمدللہ رہے گی، اور جہاں یہ گل کھلتے ہیں وہاں الحمدللہ نہ صدیق کا دشمن آئے گا نہ علی کا دشمن آئے گا، وہاں جو بھی دیکھو گے وہ صدیق کا بھی وفادار ہوگا، وہ مولا علی کا بھی وفادار ہوگا۔ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے دوست سے ملنے گیا، اور جب میں دوست سے ملنے گیا تو دوست کے دروازے پہ بہت بڑا کتا بندھا ہوا تھا، اور جیسے ہی اس نے کتے نے مجھے دیکھا تو مجھے کاٹنے کے لیے بھونکنے لگا، میری طرف دوڑنے لگا۔ گھر کا مالک گھر کے اندر تھا، میں تھوڑا باہر تھا، کتے نے چھلانگ لگائی، زنجیر ٹوٹ گئی اور دوڑ کے میرے اوپر حملہ کرنے لگا۔ اتنی دیر میں گھر کا مالک بھی نکلا، جیسے ہی نکلا اور مجھ سے کہنے لگا اے میرے دوست میرے سینے لگ جا۔ جیسے ہی میں اس کے سینے لگا تو جو کتا مجھے کاٹنے آ رہا تھا وہ کتا میرے پاؤں کو چومنے لگ گیا۔ پہلے تو مجھے کاٹ رہا تھا، اب وہ میرے پاؤں کو چومنے لگا۔ میں نے اس اپنے دوست سے پوچھا کہ یہ کتا تو وہی ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے کاٹنے آ رہا تھا، لیکن ابھی جیسے ہی تم نے مجھے اپنے بازو میں لیا تو یہ کتا میرے پاؤں چومنے لگ گیا۔ تو اس دوست نے کہا کہ ہے تو کتا، لیکن اس کو اتنا ضرور پتا ہے کہ جو مالک کی باہوں میں ہوتے ہیں اسے بھونکا نہیں کرتے۔ تو میں نے نقطہ نکالا، نادر اتنی عقل تو کتے سے بھی مانگ لے، کتا بھی جانتا ہے جو مالک کی باہوں میں ہو اسے بھونکا نہیں جاتا۔ تو جو 15 صدیوں سے گنبد خضرا میں اپنے محبوب کی باہوں میں سو رہے ہیں اس پہ کیوں بھونکتے ہو؟ جو 1500 سال سے اپنے حبیب کی باہوں میں لیٹے ہوئے ہیں، اتنا تو کتا بھی جانتا ہے کہ جو یار کے پہلو میں ہے اسے بھونکا نہیں کرتے۔ تو وہ لوگ کیوں بھونکتے ہیں صدیق و فاروق کو جو آج بھی مصطفیٰ جان رحمت کے پہلو مصطفیٰ کے پہلو میں آرام کر رہے ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے کو خدا نے یہ اعزاز دیا ہے کہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو رشتہ دیا ہے وہ بھی جنتی ہیں، اور جن سے رشتہ لیا ہے وہ بھی جنتی ہیں۔ جن کو رشتہ دیا وہ بھی جنتی، اور جن سے رشتہ لیا وہ بھی جنتی ہیں۔
تھوڑی دیر کے لیے غور کریں کہ رشتہ دیا کس کو، اور مد مقابل سے اگر پوچھو گے کہ رشتہ کس کو دیا ہے تو وہ فوراً کہے گا مولا علی کو دیا ہے۔ ہم ایکسپٹ کرتے ہیں، ہم اس چیز کو مانتے بھی ہیں، ہاں رشتہ مولا کائنات کو عطا فرمایا ہے۔ سیدہ کائنات مخدومہ کائنات سلام اللہ علیہا حضرت فاطمہ کا نکاح مولا علی سے کیا ہے، نبی نے اپنی بیٹی حضرت علی کو دی ہے۔ ہاں میں نے کہا اور کس کو دیا ہے تو وہ چپ کر گیا۔ میں نے کہا علی کو اگر رشتہ دیا ہے تو عثمان کو 2 رشتے دیے ہیں، حضرت علی کو سیدہ فاطمہ عطا فرمائی، حضرت عثمان کے نکاح میں بھی نبی کی 2 بیٹیاں ہیں، اور قانون یہ ہے کہ نبی نے جس کو رشتہ دیا وہ بھی جنتی ہے، اور جن سے رشتہ لیا ہے وہ بھی جنتی ہے۔ تو یہ ہو گئے، علی کو بھی رشتہ دیا، عثمان کو بھی رشتہ دیا۔ اب رشتہ لیا کس سے؟ تو سب سے پہلے صدیق اکبر سے رشتہ لیا ہے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ وہ میرے نبی کی بیوی ہیں اور صدیق اکبر کی بیٹی ہیں۔ اور دوسرا رشتہ حضرت عمر ابن خطاب سے لیا ہے، حضرت حفصہ وہ بھی حضرت عمر کی بیٹی ہے۔ اور تیسرا رشتہ جس کو بہت درد کے ساتھ دنیا بیان کرتی ہے وہ حضرت ام حبیبہ ہے، جو ابو سفیان کی بیٹی ہے، امیر معاویہ کی سگی کا جن سے رشتہ لیا وہ بھی جنتی، اور جن کو رشتہ دیا ہے وہ بھی جنتی ہے۔ حالانکہ حقیقت بھی یہی ہے کہ میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسل پاک آج پوری دنیا میں پائی جاتی ہے۔ حضرت خاتون جنت کی نسل آج پوری دنیا میں پائی جاتی ہے۔ منکر ہو تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن حقیقت کی کتاب کھول کے سامنے رکھ دینا کہ ہمارا فریضہ ہے، ہم پیش کر دیتے ہیں کہ صدیق اکبر فاروق اعظم کی عظمت کیا ہے۔ میرے آقا تاجدار مدینہ ایک دن مسجد نبوی میں تشریف لائے، ایک ہاتھ میں صدیق کا ہاتھ، دوسرے ہاتھ میں عمر فاروق کا ہاتھ، دونوں ہاتھ لے کے مسجد میں آئے۔ مسجد کھچاکھچ صحابہ سے بھری تھی، نظر پڑی مصطفیٰ پہ تو صحابہ خوش ہو گئے۔ میرے نبی نے فرمایا ابھی جیسے دیکھ رہے ہو ایک بار اور یہ منظر دیکھو گے۔ میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ اس منظر کو دیکھ کے تم خوش ہو گئے، ایک بار پھر دیکھو گے، وہ کب دیکھو گے؟ وہ حضور فرماتے ہیں کیا میں ترمذی میں حدیث موجود ہے، میرے آقا فرماتے ہیں یوم القیامہ کہ جیسے مسجد میں آیا ہوں ایسے ہی میدان قیامت میں آؤں گا۔ جیسے مسجد میں آیا ہوں۔ اب وہ لوگ تھوڑا غور کریں جنہیں ابو بکر عمر کے نام سے ہی تکلیف ہے جی، حشر میں پھر جائے گا کہ وہ تو ایسے ہی آئیں گے، ایسے ہی آئیں گے، ادھر ابو بکر ادھر عمر، وہ تو ایسے ہی آئیں گے۔ اور تجھے بہت زیادہ الرجی ہے تو پھر جائے گا کہاں؟ جنت بھی تقسیم محمد عربی کے ہاتھوں سے ہوتی ہے، اور حضور کا حوض کوثر جہاں ہوگا، کیا حضور کوثر کا جام پلائیں گے تو کوثر کے چاروں کونوں پہ نبی کے 4 یار موجود ہوں گے، اور انہی کے ہاتھوں سے کوثر کا جام لیا جائے گا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی سنگت کے لیے جسے سب سے زیادہ چنا اس ذات کا نام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایک اور علمی نقطہ ہے، اب تھوڑی توجہ رکھیں گے تو میں آپ کو سمجھا دوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ، پہلے نبی حضرت آدم ہیں اور آخری نبی میرے اور آپ کے آقا ہیں۔ پہلے نبی کی شان کیا ہے کہ پہلے نبی حضرت آدم جب دنیا میں آئے تو وہ تو آئے، لیکن آنے کے بعد انہوں نے ایک خوشخبری دی کہ میرے بعد ایک نبی آئے، اور عربی میں اس کو مبشر کہتے ہیں، خوشخبری دینے والا۔ حضرت آدم کی ایک حیثیت تھی کہ آپ مبشر بن کے دنیا میں آئے کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا ہے، میں بشارت دے رہا ہوں۔ حضرت آدم گئے، حضرت نوح علیہ السلام آئے، حضرت نوح کی 2 شان بن گئی۔ ایک تو یہ کہ آپ مبشر ہیں کہ آنے والے نبی کی بشارت دے رہے ہیں، اور دوسری شان یہ کہ آپ مصدق بھی بنے کہ پہلے نبی کی آپ نے تصدیق کی کہ جو میرے سے پہلے نبی تھے وہ سچے نبی تھے، اور جو تصدیق کرنے والا ہو عربی میں اسے مصدق کہتے ہیں۔ پہلے والے کی تصدیق کی تو مصدق، آنے والے کی بشارت دی تو مبشر۔
حضرت نو میں دونوں حیثیتیں ہیں، آپ مصدق بھی ہیں، آپ مبشر بھی ہیں۔ سلسلہ چلتا رہا، جب میرے نبی آئے تو میرے نبی تو آخری نبی ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو میرے نبی نے مبشر بھی ہیں، میرے نبی مصدق بھی ہیں، لیکن اب یہ کرنا پڑے گا کہ نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا تو میرے نبی کی تصدیق کون کرے گا؟ یہ کون کہے گا کہ وہ سچے تھے؟ یعنی مصدق والی حیثیت کون اپنائے گا؟ پہلے نبی نے دونوں کوالٹی تھی، ایک مصدق بھی تھا اور مبشر بھی تھا، اگلے کی تصدیق بھی کرتا تھا، پچھلے کی بشارت بھی دیتا تھا۔ لیکن جب میرے نبی آئے تو میرے نبی آخری نبی ہیں، اب میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو پھر میرے نبی کے بارے میں مصدق کون بنے گا؟ تو رب نے فرمایا وہ دوسرے نبی تھے جنہیں میں نے مصدق بنایا، لیکن میرے پیارے حبیب تجھ سے مجھے اتنا پیار ہے کہ تو آخری ہے، میں تجھے مصدق نہیں دے رہا ہوں، مجھے صدیق اکبر اور مصدق اسے کہتے ہیں جو کسی سچی بات کی تصدیق کرے، سچ بولنے والا جو آگے گیا ہے اس کی تصدیق کرے کہ وہ واقعی اللہ کا نبی تھا، اسے مصدق کہتے ہیں۔ لیکن علماء سے پوچھئے صدیق کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا میں مصدق نہیں، میں تجھے صدیق اکبر، صرف صدیق نہیں صدیق اکبر دے رہا ہوں۔ اور صدیق اکبر اسے کہتے ہیں جو بولے زبان سے خدا واقعی کی حقیقت بھی ایسے ہی بنا دے، وہ صدیق اکبر ہے۔ سارے کے پاس مصدق تھے لیکن میرے نبی کے پاس جو آیا اسے صدیق اکبر صدیق اکبر کہتے ہیں۔ اور مسئلہ حقیقت کا اور دین کا، شریعت کا، عقیدے کی بات اس لیے کہ لاکھ کوئی نماز پڑھے لیکن اگر اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے وہ گالیاں دیتا ہے نبی کے صحابہ کو اور دعویٰ کرتا ہے مولا علی کی محبت کا، وہ لاکھ دعویٰ کرے لیکن یاد رکھیے ابھی مولانا نے بیان کیا، میں بھی آخری بات عرض کرنے لگا ہوں، میرے آقا تاجدار مدینہ آخری وصال کا زمانہ تھا، بستر استراحت پہ تھے تو میرے نبی نے فرمایا مرو ابو بکر کو حکم دو کہ میرے مصلی پہ نماز پڑھائے، ابو بکر کو حکم دو تو میرے مصلی پہ نماز پڑھائے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میرے بابا نرم دل کے ہیں، وہ آپ کے مصلی پہ جائیں گے تو روئیں گے، وہ برداشت نہیں کر پائیں گے، تو حضرت عمر کو حکم دو۔ میرے نبی نے فرمایا یہ تمہاری عورتوں کا حساب حضرت یوسف کے ساتھ بھی یہی ضد تھا، میرے ساتھ ضد مت کرو، میں جو کہتا ہوں وہی کرو، کیونکہ صدیق کے ہوتے ہوئے دوسرا مصلی امامت پہ جا نہیں سکتا۔ صدیق ہے تو مصلی امامت پہ بھی ابو بکر صدیق ہی ہوگا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ صدیق اکبر مصلی امامت پہ ہے اور میرے نبی کی موجودگی میں آپ نے 17 نمازوں کی امامت فرمائی ہے، 17 نمازوں کی امامت فرمائی۔ اور جب حضرت صدیق کا بھی آخری وقت آیا تو آپ نے کس کو بلایا تھا؟ خیر جنگ کی بات اپنی جگہ پہ ہے، لوگوں کا مزہ لینا چسکا لینا اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر نے جب آخری وقت آیا تو مولا علی مشکل کشا کو بلایا تھا اور کہا تھا اے علی جن ہاتھوں سے پیغمبر کو غسل دیا تھا انہی ہاتھوں سے مجھے بھی غسل دینا، جن ہاتھوں سے نبی کو غسل دیا تھا انہی ہاتھوں سے مجھے بھی تم غسل دینا، اور کفن بھی تم پہنانا اور اپنے کندھوں پہ اٹھا کے میرے جنازے کو میرے نبی کے حجرے کے سامنے لے جانا، اگر دروازہ کھل جائے تو مجھے دفن کر دینا، اگر دروازہ نہ کھلے تو مجھے بقیع کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ اور یہ حقیقت ہے زندہ نبی کا زندہ عقیدہ دینے والا بھی سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے، پوری دنیا آج اس پہ ریسرچ کر رہی ہے، وہ لوگ بھی جو صدیق کے لیے سپاہی صحابہ کا لشکر بنا کے جلوس بھی نکالتے ہیں لیکن وہ نبی کی حیات پہ منکر ہے، تو انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ صدیق نے بھی نبی کی حیات کا سکہ بنوایا تھا اور کہا تھا میرا جنازہ میرے نبی کے دروازے پہ لے جانا، اگر آواز آئے تو اندر لے جانا، اگر منع کر دے تو جا کے بقیع میں دفن کر دینا۔ عقیدہ کیا تھا؟ عقیدہ یہ تھا کہ جیسے میرے نبی زمین میں زندہ تھے ویسے زمین میں بھی زندہ ہے، جس کا ترجمہ میرے امام نے کیا تو فرمایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری جشن عالم سے
اور میرے آقا زندہ ہیں اور حضرت ابو بکر بھی زندہ ہیں. ایک اور حدیث پڑھ کے اپنی تقریر پوری کروں. میرے آقا فرماتے ہیں میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں اور میرے 2 وزیر زمین پر ہیں. جو آسمانوں پر ہیں ایک کا نام جبریل امین ہے, دوسرے کا نام میکائیل ہے. زمین پہ جو میرے وزیر ہیں ایک کا نام ابو بکر ہے, دوسرے کا نام عمر ہے. اور یہ مجھے بتاؤ تم لوگ ایمانداری سے وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ وزیر بادشاہ کے ہوتے ہیں. وزیر تو پہلے نبیوں کے بھی تھے, لیکن حال یہ تھا کہ ان کی حکومت زمین پر تھی. لیکن یہاں ایک نبی ہے, اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی حکومت عطا فرمائی ہے کہ میرے نبی کے 4 وزیر ہیں, 2 زمین پر ہیں, 2 آسمان پر ہیں. آسمان پر جبریل اور میکائیل ہیں. اور اس اینگل سے بھی دیکھیں تو بھی افضل صدیق اکبر ہی بنتے ہیں, کیونکہ آسمان پہ جو وزیر ہیں سب سے بڑے وزیر کا نام جبریل ہے. جبریل کون ہے؟ آپ کہیں گے جبریل فرشتوں کے سردار کا نام ہے. تو سارے فرشتوں میں جو افضل ہے وہ جبریل ہے. سارے فرشتوں میں جو افضل ہے وہ جبریل ہے. تو جو آسمانوں میں افضل تھا وہ بھی میرے نبی کا وزیر ہے. تو سارے صحابہ میں جو افضل تھا وہ صدیق ہے, وہ بھی میرے نبی کا وزیر ہے. اور وزیر میرے دوستو کسی سے بھی پوچھئے جبریل میکائیل زندہ ہیں کہ نہیں, وہ کہیں گے زندہ ہے. تو ہم کہیں گے کہ تیرے اور حضرت عمر شہید ہوئے ہیں تو شہادت والا بھی شہید زندہ ہے. حضرت ابو بکر آخری وقت آیا تو وہی سانپ کا زہر واپس لوٹ کے آیا تھا, آپ کی بھی سیدھی شہادت ہوئی ہے تو آپ بھی زندہ ہیں. یعنی دونوں وزیر یہ بھی زندہ ہے اور دونوں وزیر آسمان والے بھی زندہ ہیں. میں نے کہا حیرت ہوتی ہے, وزیروں کو تو زندہ مانتا ہے اور بادشاہ کو زندہ نہیں مانتا ہے. جس بادشاہ کے 4 وزیر زندہ ہے تو وہ نبی بھی زندہ ہے. اور زندہ بھی کیسے اور حقیقت کیا ہے؟ عزیزان محترم, میرے اور آپ کے تاجدار مدینہ نے جو سیدنا صدیق اکبر کو فضیلتیں عطا فرمائی ہیں کسی زبان میں طاقت نہیں کہ اسے بیان کیا جا سکے. ہم صرف اتنا کہہ سکتے ہیں, وہ بھی ایک سید کی زبان میں سید نے ڈنڈے کی چوٹ پہ کہا تھا اور یہ کہا تھا مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید, مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید. وہ ہر فضیلت کے جامع ہیں نبوت کے سوا. یہ صرف نبی نہیں ہیں, باقی افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ساری انسانیت میں جو سب سے افضل ہے وہ میرے نبی کا صدیق ہے. وہ کل بھی افضل تھا, وہ آج بھی افضل ہے, وہ ہمیشہ افضل ہی رہیں گے. کسی کے کہنے سے ان کی عظمت میں کوئی حرف نہیں آئے گا. الحمدللہ ہم بزرگان دین اولیاء کاملین کی نظر عنایت سے اتنا کشادہ دل رکھتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے سینے میں صدیق کی بھی محبت ہے, مولا علی کی بھی محبت ہے, یعنی حضور کے صحابہ کی بھی محبت ہے, حضور کی اہل بیت کی بھی محبت ہے. اور یقین یہ رکھتے ہیں کہ یہ محبت یہاں دونوں کی یہاں بھی کام آئے گی, قبر میں بھی کام آئے گی, محشر میں بھی کام آئے گی. اور ایک کو چھوڑ کے دوسرے کا جو نام لیتے ہیں اس کے لیے کسی صاحب درد نے کہا تھا یہ تو حشر کو ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. لاکھوں ابو بکر عمر عثمان پر رحمت, لاکھوں ابو بکر عمر عثمان پر میرے مولا ہے در قرار پر لاکھوں سلام. میرے مولا جس وقت جلوے نور کے قبر میں لہرائیں گے,
جس وقت جلوے نور کے ہم پڑھیں گے روح انوار پر لاکھوں سلام، ہم پڑھیں گے روح انوار پر لاکھوں سلام، مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.